اچھی ثابت ہوئی. تیسری چیز یہ تھی کہ کوئی بھی جب اپرچونٹی آتی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ ایک ہے سر پکڑ کر بیٹھ جائیں، ایک ہے کہ ریئیکٹ کریں اور اس کو فیس کریں. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے، میرا خیال ہے آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا، کہ اس ملک میں 3 لیبارٹری یا 4 لیبارٹری تھی جس وقت 26 فروری کو اس سال کرونا وائرس آئی ہے، تو چیکنگ لیبارٹریز ور 3 اور 4. اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس 160 تک لیبارٹریز بن چکی ہیں. نمبر 2، آپ کے پاس ماسک نہیں تھے، نارمل کپڑے کا ماسک بھی نہیں بنتا تھا. ٹھیک ہے، آپ کو پہلی کھیپ جو آئی تھی وہ چائنا سے آئی تھی. اس وقت الحمدللہ وی آر ایکسپورٹنگ N95 ماسک باہر بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر میرا مطلب ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز میں، آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی، میں نے آئی ہیو لاسٹ مائی 2 brothers in کرونا، پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو. تو میرے سے زیادہ کون افیکٹڈ ہے، میرے سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اس سسٹم میں کیا ہوا ہے. اس ملک میں 500 سے زیادہ میرا خیال ہے یا 600 سے زیادہ وینٹیلیٹر نہیں تھے، اور جہاں وینٹیلیٹر تھے وہاں عملہ ٹرین نہیں تھا. ٹھیک ہے سر. اینڈ الحمدللہ اس وقت کہ ہمارے پاس جو ہے وی آر ٹچنگ آلموسٹ، میرا خیال ہے مور دین 5000 وینٹیلیٹر. آکسیجن، یو ول بی سرپرائز، ہمارے کارخانے ریڈنڈنٹ پڑے ہوئے تھے. آکسیجن ایک ہسپتالوں میں جاتی ہے، ایک انڈسٹری میں لگتی ہے، اور تو کسی جگہ نہیں ہے. تو ہمارے کارخانے جو تھے وہ بند پڑے ہوئے تھے، اور آکسیجن کے اوپر اتنا پریشر آیا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم شاید میڈیکل لوگوں کو بھی آکسیجن نہ دے سکے. یہ جو لگاتے ہیں اس میں بھی تھے جو ریڈنڈنٹ کارخانے تھے، اس کو چلایا گیا اور ساروں کو کیا گیا. بیڈ کی کیپیسٹی انکریز کی گئی. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ وہ ہیلتھ سسٹم جو کہ ابھی بھی کافی کچھ کرنا ہے ہم نے. اور کیا اس کو کہتے ہیں، میں کسی گورنمنٹ کو نہیں کرٹیسائز کرنا چاہتا، میں کوئی پولیٹیکل سپیچ نہیں کر رہا کہ پرانوں نے کیا کہا یہ کہا. جب آپ اس ہسپتال میں اپنا علاج کرائیں گے، ابھی آئی ہیو لاسٹ مائی 2 brothers، مجھے پتہ ہے کہ ہسپتال میں ICU میں کیا ہوتا ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ وینٹیلیٹر پر کیا جاتا ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ وینٹیلیٹر کی ٹیم ٹرینڈ ہے یا نہیں ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ سٹاف ٹرین ہے یا نہیں ہے. یہ میں نے پرائز تو بہت دی ہے، لیکن جب میں اپنے ہسپتالوں میں ادھر علاج کراؤں گا تو پھر ہی مجھے پتہ چلے گا نا کہ ٹیکہ کیسے لگتا ہے، ان کا ہاتھ سخت ہے یا کم ہے. تو اگر میں نے اپنا علاج بھی ادھر نہیں کرانا، میں نے خطرے بھی بچوں کے باہر ہی جا کے کرانے ہیں، تو پھر مجھے کیا پتہ چلے گا کہ ادھر کیا ہو، ادھر کے نائی کیسے ہیں، ان کا اس طرح کیسا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے الحمدللہ اس میں بھی ہم کافی آئے. چیلنجز بہت ہے اس گورنمنٹ کے لیے، مہنگائی ہے، اس میں بھی ہیلپ کریں. اور اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، 40 سال 45 سال میں نے نوکری کی ہے، ابھی بھی نوکری کر رہا ہوں، اور دونوں سائڈ پر رہا ہوں، فوج میں رہا ہوں، ہر جگہ رہا ہوں، مجھے سب پتہ ہے. آئی نو پیپل. ٹھیک ہے. ابھی فار ایگزامپل شوگر جو ہے، میں نے کل اگلے دن FIA کو بولا کہ ہمارا پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ گنا مچھی تے ہلوانا، اسو پکے تے کتے کھانا. اسو چڑھ گیا ہے، کتے آنے والا ہے. لو دی گنے کی پسائی جو ہے اگلے مہینے شروع ہونی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو شوگر مافیا ہے، میں نے بتا دیا، اگر نہ ہو تو مجھے پکڑ لیجئے گا، کیونکہ ان کے پیچھے گورنمنٹ لگی ہے. انہوں نے کرشنگ نہیں کرنی، پہلے انہوں نے ملیں نہیں چلانی. جب چلائیں گے، میاں صاحب تھوڑا تو بزنس نہیں لگا شروع. اچھا، جب چلائیں گے لیٹ چلائیں گے. جب گنا لیں گے، گنا لیں گے نہیں، باہر کھڑا رکھیں گے 7 دن. جو گنا پہلے 3 ٹن ہوگا وہ سوکھ کے 1.5 ٹن رہ جائے گا. لوگوں کو پیسے نہیں دیں گے. یہ مافیا ہے. جب بھی آپ کسی مافیا کو ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ مافیا ریئیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ شوگر مافیا جو ہے ریئیکٹ کرے. اس دفعہ پنجاب گورنمنٹ نے 40 بلین ٹن کے پتہ نہیں کتنی وہ فگر ہے جو کہ ہم نے سب سے زیادہ پروکیور کیا ہے، لیکن پھر کہتے ہیں آٹا غائب ہے. یہ سارا اسی لیے غائب ہے.
آٹا بھی ہے ہمارے پاس, چینی بھی ہے ہمارے پاس. اگر ہم اپنی یہ دراصل تنگ ہو گیا, میں ابھی ختم کرنے لگا, تو وہ دراصل اگر ہم ٹھیک ہو جائیں نا سر, تو ہر چیز ہے. ٹھیک ہے, اگر ایز اے پاکستانی اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو ہمارا آٹا بھی ختم نہیں ہو سکتا, ہماری چینی بھی ختم نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اتنا ریوارڈ دیا ہوا. تو ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ خیر خیریت سے رہیں, ایسی فیسلٹی اپنے لیے لوگوں کے لیے کرتے رہیں. بہت بہت مہربانی, اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ. ایک منٹ میں دیکھوں میں اپنے ہمارے جو بھائی ہیں we have 10 minutes more. نو پرابلم. میں کیونکہ میرے ساتھ ایک مہمان آئے ہیں سرکل کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, میں چاہتا ہوں سرکل چیمبر کے پریزیڈنٹ, ان سے میں چاہتا ہوں کہ پہلے جی اپنا یہ شاہ صاحب کے گاؤں سے آئے ہیں, ان کی ویلکم کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج میں اتفاق سے جو ہے وہ سن کے پاس پہنچا. میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے آج کہ میں اس تقریب کا حصہ بنا, میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اور یقیناً اس طریقے سے شاہ صاحب آپ نے ابھی بات کی, اور آج یہاں پر جو انوگریشن ہوئی ہے, یہ حقیقت کے اندر اگر پورے پاکستان کے اندر اگر آپ تمام چیمبرز کے اندر اگر یہ کرا دیں تو اس سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جس شہر سے رہتا ہوں اور جس صوبے سے میں وابستہ ہوں, آپ یقیناً وہاں کی کارستان یا داستانیں آپ سے جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہیں. وہاں پر جس طریقے سے کرپشن ہے, ایک عام تاجر کے لیے, ایک انڈسٹری کے لیے, انڈسٹریل کے لیے جو پرابلمس آتی ہیں, تو اس کے اندر بڑی ہمیں یہ ون ونڈو جس طریقے سے آج یہاں پہ فنکشن کیا ہے, میں تو اس کے اوپر کانگریچولیشن کہوں گا لاہور چیمبر آف کامرس کے تمام عہدیداران کو, شیخ صاحب آپ لوگوں کو, کہ آپ نے یہ بڑی زبردست ایفرٹس کی. کل مجھے آپ کے سیکرٹری صاحب نے جو ہے وہ وزٹ کرایا, اور آپ بلیو کریں کہ آج میں اسپیشلی اسی وجہ سے آپ سے ملنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ میں اس کو دیکھوں کہ آپ نے کس طریقے سے رن کرایا. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. شاہ صاحب آپ فیڈرل منسٹر ہیں, میں ریکویسٹ آپ سے ایک تو یہ کروں گا کہ اس وقت گھوٹکی اور سکھر ڈسٹرکٹ, گھوٹکی ڈسٹرکٹ کے اندر لائن آرڈر سچویشن وہ آپ کے علم میں ہوگا, تو آپ کائنڈلی اس کے اوپر تھوڑی سی اپنی ذاتی دلچسپی کے ساتھ وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ کڈنیپنگ اور دوسرے معاملات کے اندر بڑی پرابلم اس طرف فیس کرنی پڑ رہی ہیں ہمارے تاجروں کو, تو اس کے اوپر آپ خاص طور کے اوپر میں بس یہی کہوں گا. میں آپ کی اسپیچ مینٹلی طور پہ تو نہیں بنا کر آیا, لیکن مجھے بولنے کا موقع دیا. آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اب میں اپنے میڈیا سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں صاحب جی ہمارے بورڈ ممبر ہیں. تھینک یو ویری مچ. ایک سوال جی میری آنریبل پیر صاحب سے گزارش ہے کہ لاسٹ وقت آپ تشریف لائے تھے, تو نیچے آپ نے فرمایا تھا کہ امبیسیز کے بارے میں وہ ان کا پیپل آف پاکستان سے کیا ہوئی ہے. در حقیقت کیا سر ڈفرنٹ کنٹری کی امبیسیز ویزا دے رہی کہ نہیں دے رہی سر؟ بنگلہ دیش تو تقریباً 95% ہے. میرا جو مین سوال ہے سر, بڑا خاص ہے کہ یو کے کی امبیسی جو ہے نا, اس کا ویزا سیکشن تقریباً 12-14 سال سے ابو دھابی چل گیا, انڈیا کا بھی گیا اور بھی 3-4 کنٹری. ایک فیکٹری اونر اس نے ویزا اپلائی کیا, 3 لاکھ سے زیادہ اس کی فیس تھی, پوری فیملی کا کیا. انہوں نے اس پہ ایلیگیشن لگا دی کہ آپ کے ڈاکومنٹ فیک ہے, جبکہ اس کے ڈاکومنٹ فیک نہیں تھے. اس کا امپیکٹ کیا پڑا, اس کا لاس کیا ہوا, پیپل آف پاکستان کو کیا لاس ہوا, کنٹری کو کیا لاس ہوا, کہ وہاں ویزا سیکشن میں جو برٹش ویزا سیکشن میں جو آفیسر ہے وہ ہندو ہے, وہ پاکستان کو ویزا نہیں دیتے, وہ بھارت کو زیادہ ویزا دیتے ہیں. اس کا لاس ہمیں پہنچتا ہے کہ ہمارا ایکسپورٹ رک جاتی ہے,
پاکستان کا ریمیٹنس جاتا ہے. ایسا بہت شکریہ. اس میں اصل میں یہ میں تھوڑا سا آپ کو تصحیح کر دوں, جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں یہ اپنا ان کے اس میں نہیں آتا, یہ اس کا سوال دوسری طرح سے بنتا ہے. تو میں ابھی ہم اس کو آگے دیتے ہیں. نہیں, مجھے اجازت دے, میں اس کا جواب دیتا ہوں. 1 منٹ میں اس کا جواب دے دوں. سر یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل آپ صحیح بتا رہے ہیں, جو آپ بات کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں. میرے پاس برٹش آیا امبیسڈر, تو میں نے اس کو بتایا کہ سر ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے بٹوین دی گورنمنٹس, کہ ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے پبلک ٹو پبلک ریلیشن شپ. پبلک ٹو پبلک ریلیشن شپ آپ تب بلڈ کر سکتے ہیں جب آپ پبلک کے لیے فیسلٹی کریں. میں نے اس کو بولا کہ سر آپ کرکٹ ٹیم لے آئیں اپنی اور ادھر گیم کرا دیں آ کے, جو ہمارا بین ہوا ہے آپ اپنی کرکٹ ٹیم سے لا کر ادھر 2-3 20-20 کے میچ کر دیں. میں آپ کو بتاؤں جو 10 سال آپ کی حکومت نہیں کر سکے گی پبلک کے لیے, آپ اتنی ان کی فیور ون کر لیں گے. اسی طرح میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ نے اپنا دفتر لے گئے ہمیں ادھر, اس کو واپس لائیں اور اس کو واپس لائیں. اور تیسری ہم نے یہ کہا کہ میں نے خود ویزا لیا ہے برٹن کا, تو میرا خیال ہے میں نے کوئی, انہوں نے کہا جی 10 سال کے لیے اپلائی کریں, اور میرا خیال ہے کوئی 1.5 لاکھ روپیہ میں نے ایک ویزے کا دیا. سر 3 لاکھ فیس ہوگی. اچھا ابھی 3 لاکھ ہو کیونکہ میں تو 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا سر آپ نے سارے پیسے ہم سے ہی کمانے ہیں یا ویزے سے ہی کمانے ہیں, اس پر بھی تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھ کے. اور یہ جو چوتھی بات آپ نے کی ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے. اس کے اوپر آپ تو دبئی کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے برٹش نیشنل ود دا ہندو اوریجن اسلام آباد میں پوسٹ کیے ہوئے تھے, وہ ابھی کیسے بھی تو جس کے اوپر ہم نے ریئیکٹ کیا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وی آر الائیو, گورنمنٹ از الائیو. دیکھیں پلیز یہ مت سوچیں کوئی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے میاں مصباح روحان صاحب برادری بھی گورنمنٹ ہوئے, پاگل گیا کے بات ہے. اچھا میری بات سنیں, ایون وہ بھی اس چیز کو میرے خیال کے مطابق نوٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ جیسی بھی ہو, جتنی بھی بری ہو, اپنے ملک کے لیے تو شاید اس کو اچھا ہونا ہی چاہیے. 1-2 دانے ویسے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں پر ویسے تو ہونا ہی چاہیے نا. تو بلیو می ہم اس کے اوپر بہت, میں نے کہا ہے آپ کو, فارن آفس والوں نے کہا ہے وی آر الائیو ٹو دس, اور میں ابھی جا کے یہ دوبارہ ان سے بات بھی کروں گا. تھینک یو ویری مچ. یہ بتائیں کہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس میں خاص طور پر اینٹی منی لانڈرنگ کا جو قانون ہے اس میں ایک جو شک ہے کہ وہ آپ کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں اس شخص میں منی لانڈرنگ پہ, اور 6 ماہ کے لیے آپ اسے انٹروگیٹ کر سکتے ہیں. اس پر بزنس کمیونٹی کے اندر بہت زیادہ ریزرویشن ہیں کہ اس سے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ انوائرمنٹ ختم ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ منی لانڈرنگ والے یہ جو ایشوز ہیں یہ سارے اصل مجرم تو آپ کا پاکستان سے نکل گیا, ان کو واپس لانے کے لیے صرف بیان بازی پوائنٹ اسکورنگ ہے یا واقعی حکومت کچھ کر رہی ہے؟ سر اس کا یہ آپ نے جو کوشچن کیا ہے پرسوں ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر لیجسلیشن ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے جس طرح کہ پرائم منسٹر صاحب نے بولا یہ پاکستان کے واسطے ہوئی ہے, پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہوئی. کس نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے تو 2.5 سال ہو گئے ہیں, 2 سال تو ہو گئے ہیں ہمیں, 3 سال کے بعد لڑے سے آپ ہمیں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم نے اگلا الیکشن یہ بس جیت تو انشاءاللہ ہم جائیں گے, لیکن پکی بات تو نہیں ہے نا. تو یہ کل اگر اب اپوزیشن میں ہوئے تو یہ قانون ہمارے اوپر بھی لگے گا نا. دیکھیں منی لانڈرنگ, آپ ذرا اپنا انٹروڈکشن کرائیں, دور بیٹھے ہوئے میں آپ کو پہچان نہیں سکتا. میرا نام جاوید فاروقی ہے اور میں GNN ٹی وی سے. اچھا فاروقی صاحب, ایشو یہ ہے بلیو می دیر آر سرٹن تھنگز جو کہ ہمیں خود آج سے بہت پہلے تک کر لینی چاہیے تھی. دیکھیں مثال کے طور پر میرا گاؤں ہے, اس گاؤں کے ساتھ ایک مزار ہے, مسجد ہے, انہوں نے اوپر پیلا رنگ کر لیا ہے, قبر ہے, ادھر بیٹھ گئے, لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں. انہوں نے 8, 10, 20 عورتیں لے کر نا پراپوگنڈے کے لیے گاؤں میں چھوڑی ہوئی ہیں کہ یہ پیر تویز دیتا ہے, بیٹا دیتا ہے, سر کی درد ختم کر دیتا ہے, کمر کی درد ختم کر. آپ جائیں ادھر دیکھیں میلہ لگا ہوا ہے, یو نیور نو, لاکھوں روپیہ کماتے ہیں, پتہ نہیں کدھر سے آتا ہے کدھر خرچ کرتے ہیں. ہمیں خود یہ پہلے کرنا چاہیے تھا کہ ہم کہیں کہ جی کمائیں, ہم یہ نہیں کہتے تویز نہ دیں, لیکن بتائیں تو صحیح کمایا کتنا.
بتائیں تو صحیح، یہ لگا کدھر رہے؟ یہ جو ابھی اسلام آباد کا یہ جو ہمارا بل انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا اور ابھی پاس ہوا ہے، وہ یہی تھا. میں نے انٹروڈیوس کیا ہے بل کہ جی جو درگاہیں ہیں، بارگاہیں ہیں جہاں سے آپ پیسہ لیتے ہیں، آپ ضرور لیں، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن اس کا کوئی حساب تو دے نا بھائی. آج آپ نے پیسہ کمایا ہے، کل پتہ نہیں آپ کس کو دے سکتے ہیں. منی لانڈرنگ بھی ایسی چیز ہے سر کہ منی لانڈرنگ کے اوپر دیکھیں پنجابی کا سر، میں کیونکہ پنجاب کا رہنے والا ہوں، وہ کہتے ہیں دلوں جنی دیر نہیں نہ مکائیے، مکے گیا نہیں مکتے. جب تک ہم دل سے یہ مکاتے نہیں ہیں، تمہیں بھی، آپ کو بھی پتہ ہے منی لانڈرنگ کیا ہے، مجھے بھی پتہ ہے منی لانڈرنگ کیا ہے. جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں ان کا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اگر میرے گھر میں ادھر روٹی نہیں ہے تو میں نے منی لانڈرنگ کیا کرنی؟ اگر فالتو ہے تو میں بھیجوں گا نا، ایک ادھر سے بھیجوں گا، پھر واپس ٹی ٹی سے بلاؤں گا. سب کو پتہ ہے، ایسی کون سی بات ہے جو چھپی ہوئی ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری عوام کے پاس اتنا شعور ہونا چاہیے. میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں سر، یہ میرا 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے ابھی. آپ یہاں سے نکلیں ننکانہ، آپ 1 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں. آپ جائیں ادھر پوچھیں. میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ اگر ننکانے میں کوئی آدمی، میں یہ دعوے سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر ننکانے میں ڈی پی او اگر کوئی غلط FIR کسی کے خلاف کرتا ہے، میں ذمہ دار ہوں. اگر کسی کی غلط زمین کے اوپر کوئی قبضہ کرتا ہے، کسی کو غلط کراتا ہے، کسی کو غلط FIR دیتے ہیں، وہ کیا فرد دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ اس کو، وہ جو اپنے نام پر کرانے کے لیے وہ چیزیں ہیں جی، انتقال کرتے ہیں، میں ذمہ دار ہوں. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میری گاڑی کو اینٹیں ماریں اگر میں نے غلط کام کیا ہے. کوئی کمیشن لیتا ہے، آپ اپنے، ابھی میں بات کروں گا تو آن ایئر ہو جائے گی. میں نے ان کو بولا ہے کہ اگر آپ صحیح بندے ہیں تو اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، میری گاڑی کا شیشہ توڑے، تب یہ ملک ٹھیک ہوگا، نعروں سے ٹھیک نہیں ہوگا. اکاؤنٹیبلٹی کریں، اور اکاؤنٹیبلٹی ان لوگوں کی کریں جو کہ صاحب اقتدار ہے. غریب آدمی کی اکاؤنٹیبلٹی کیا کرنی؟ آپ لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. اور جب آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں پلیز یہ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے. اگر یہ ٹھیک ہے تو الیکٹ کریں، اگر نہیں ہے تو کیا اگر میں بھی الیکٹ ہو گیا ہوں تو کیا میں اپنی جائیداد سے لوگوں کو زمینیں دے رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں. ہر کوئی خود کما کے کھاتا ہے. لندن والوں سے واپسی کا میں نے پوچھا تھا، سیریس ہے گورنمنٹ یا صرف؟ سیریس ہے سر، انشاءاللہ بڑے سیریس ہے. جی مدد صاحب، میرا سوال یہ ہے، آپ کی حکومت